جی ویسے صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. آپ کی بیگم صاحب ریکور کر گئی ہیں پوری طرح؟ کافی ریکور کر گئی لیکن پاؤں بھی ابھی تک نہیں ہے. ورم چھالے ٹھیک ہو گئے؟ چھالے تو ٹھیک ہو گئے لیکن جیسے پھر پانی آنا شروع ہو گیا. ٹھیک کس طرح ہوگا پھر پانی آنا شروع ہو گیا؟ پہلے تو خشک ہو گئے تھے، اب پانی دوبارہ خراب ہو رہے ہیں. ہاں جی، میں کہا تھا کہ آپ سے ریسٹ ہاؤس کی خوراک ایک اور دے دیں 1000 میں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون بما ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لا تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى ولا سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ولا يريدون أن تضلوا السبيل أن تضلوا کیا یہ رہ گیا؟ اچھا ہم سارے ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. لا پڑا گیا تھا.
ضلالة يريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورأينا ليا بألسنتهم بطعانا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ونلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ اور ہم نے ہر ایک کے لیے موالی بنائے ہیں یعنی وارث. مولا کی جمع ہے موالی. مما ترک الوالدان والاقربون اس چیز کے مما اس چیز کے لیے جو چھوڑا والدان نے اور اقربا نے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ہر ایک کے لیے. یہ کلن کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے یہ سوال ہے. کل مما ترکا ہے کیوں جی؟ مومن صاحب یا نصیر قمر صاحب بتائیں. یا ہر ایک بالعمومی ہے جو من جملہ ہے, ہر شخص کے لیے کچھ نہ کچھ ہم نے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ اور ہر شخص کے لیے ہم نے وارث بنا دیے ہیں. یعنی ہر شخص وارث نہیں بلکہ ہر شخص کا وارث بنا دیا گیا ہے. یہ معنی بنے گا پھر. مما ترک الوالدان والاقربون اس چیز میں سے, لفظاً تو ہے اس چیز میں سے تو مراد ہے اس چیز کا. ترک الوالدان جو چھوڑی والدین نے یا اقربا نے. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم اور وہ لوگ جن سے تم نے پختہ عہد و پیمان کیے ہیں ان کو بھی ان کا حصہ دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر قوام بنائے گئے ہیں. قوام کہتے ہیں سیدھا رکھنے والا, صحیح راستے پر گامزن رکھنے کے لیے جو شخص کوشش کرے کہ اس پر نگران ہو اس کو قوام کہیں گے. تو مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض اس وجہ سے کہ اول اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر خلقی فضیلت بخشی ہے یا نوعی فضیلت بخشی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اور
اس وجہ سے کہ جو وہ اپنے اموال ان پر خرچ کرتے ہیں، اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی معیشت کو جاری کر رکھنے کے، یعنی اقتصادی طور پر وہ ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات، فالصالحات پاک باز عورتیں وہ ہیں، قانتات جو عبادت گزار ہیں، حافظات للغیب وہ غیب سے غیب میں رہتے ہوئے بھی حفاظت کرتی ہیں، بما حفظ اللہ اس چیز کی جس کی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے، یعنی جس کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور ان میں سے وہ جن کے نشوز کا تم میں خوف ہو، تم ڈرتے ہو کہ وہ باغیانہ رویہ اور شرارت کا رویہ اختیار کریں گی، فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو، پھر باز نہ آئیں تو وہجروہن، انہیں اپنے کمروں یا بستروں میں الگ کر دو، فی المضاجع بستروں میں، وضربوہن، اور تیسری منزل یہ ہے کہ پھر ان کو بدنی سزا دو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے خلاف پھر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقین اللہ تعالیٰ بہت بلند مرتبہ اور بہت بڑا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ایسی ہے جو مغرب میں بھی ہمیشہ محبس بنی رہی ہے، اور جہاں جہاں میں مختلف مجالس میں سوال و جواب کے لیے جاتا ہوں، وہاں خصوصیت سے اس آیت کے حوالے سے بعض اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ اول، مرد کی عورت پر فضیلت، ایک ایسے زمانے میں جب کہ عورت اور مرد کی برابری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسرے، عورت کا کامل مطیع ہونا۔ تیسرے، اس کو مارنے کی کھلی اجازت دینا۔ یہ تین چیزیں ہیں جو مغرب کے نزدیک اسلام کو ایک ازمنہ گزشتہ کے حالات پر صادق آنے والا مذہب تو قرار بنا دیتی ہیں، مگر جدید زمانے میں جو انسان کو فکری نظری آزادی حاصل ہوئی ہے، ان حالات میں یہ تعلیم چشمہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے خلاصہ ان اعتراضات کا جو مختلف شکلوں میں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ترجمے کے علاوہ یہاں اس کی وضاحت ضروری ہے۔ قوامون علی النساء، قوام ہونے میں ایک جسمانی طاقت کی طرف بھی اشارہ ہے، مضبوط تر جسم، مضبوط طاقتیں، اور ایسا شخص جو بدنی لحاظ سے بھی صلاحیت رکھتا ہو کہ کسی چیز کو صحیح رستے پر ڈال رکھے۔ اور جو آگے وضرب کا لفظ آئے گا اس کا بھی اس سے ایک تعلق ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر وہ نگران بنائے گئے ہیں کہ انہیں صحیح رستے پر رکھیں۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ مغرب میں بعض مرد جو بے راہ رو ہوتے ہیں، وہ اس آیت کا حوالہ دے کر اپنی بیوی کو کامل اطاعت کے لیے پابند سمجھتے ہیں، ان کو بے پردگی میں بھی بے پردہ کرنے میں بھی، اپنے ساتھ سوشلائز کرانے میں بھی، اور دوسری بد عادتیں ان میں پیدا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں تم ہماری غلام بنائی گئی ہو، ہمارے ماتحت رکھی گئی ہو، تم خدا کی نافرمانی کرو گی اگر ہماری نافرمانی کرو گی۔ اور یہ واقعات ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً کبھی کبھی صحیح مگر ہوتے ضرور رہتے ہیں۔ تو یہ آیت اس کی بھی نفی کرتی ہے۔ قوام سے مراد سیدھے رستے پر رکھنے والا ہے، نہ کہ سیدھے ٹیڑھے رستے کی تعلیم دینے والا۔ بس جہاں کوئی خاوند کسی بیوی کو کسی کجی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے یا اپنی اطاعت کا حوالہ دے کر اسے مجبور کرے، وہ جھوٹا ہے، قرآن کی طرف غلط بات منسوب کر رہا ہے۔ مرد کو جو فوقیت ہے وہ صحیح رستے پر قائم رکھنے کی حد تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ دوسرے، بما فضل اللہ
بعضهم علی بعض میں فضل سے کیا مراد ہے؟ فضل سے مراد وہ تخلیقی فرق ہیں جو فطرتاً مرد اور عورت میں ایک فرق پیدا کرتے ہیں، اور وہ فرق ایسے ہیں جن میں عورت جسمانی لحاظ سے کمزور ہے اور بعض ایسی ذمہ داریاں اس کو سونپی گئی ہیں جو اس میں مزید کمزوریاں پیدا کر دیتی ہیں یا ان کو ولنریبل بنا دیتی ہیں، جبکہ مرد جسمانی لحاظ سے اس طرح ولنریبل نہیں ہے۔ اس لیے مرد کا گھر میں ایک نگران ہونا لازم ہے، خود عورت کی خوشی اور عورت کی حفاظت کے لیے۔ تیسرا یہ کہ فیصلے کی طاقت اس کو دی گئی، یعنی اطاعت کا حکم دیا گیا عورت کو، کیا یہ عورت کے وقار اور اس کی برابری کے خلاف ہے؟ یہ سوال پیچھے بھی جب میں امریکہ گیا تھا وہاں بھی اٹھایا گیا، کینیڈا میں بھی اٹھایا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی منظم چیز، خواہ وہ زندگی کے ایک فرد کی صورت میں ہو یا زندگی کی اجتماعی صورت میں ہو، مرکز کے بغیر اور ایک مرکزی بالا اتھارٹی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی کامیابی کے ساتھ۔ جہاں ایک یونٹ بنے گا وہاں ضرور ایک کو فیصلے میں بالا طاقت دی جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ گھر جہاں مرد بھی آزاد جو مرضی کرتا پھرے اور عورت بھی آزاد جو مرضی کرتی پھرے، وہ گھر شروع سے ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے خمیر میں ہی ٹوٹنا لکھا ہوتا ہے، اور کبھی بھی عائلی زندگی کامیاب نہیں رہتی۔ یہ بات تو ہر انسان کی فطرت میں ودیعت ہے کہ جہاں نظم و ضبط ہوگا وہاں کسی کو امیر بنایا جائے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب 3 ہو اور سفر میں ہو تو ایک کو ضرور امیر بنا لیا کرو۔ 2 کا بھی کہیں ذکر آتا ہے؟ مجھے 3 یاد ہے، اگر میری یادداشت درست ہے کہ 3 کا ذکر ہے تو اس میں پھر مجھے یہ حکمت نظر آتی ہے کہ 2 میں امیر کون بنے گا اگر وہ ہر ایک کہ میں امیر ہوں یا ایک دوسرے کو ووٹ دے دیں تو فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ 3 میں فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ 2 ایک کے مقابل پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، مگر یہاں سٹیل میٹ ہو جائے گا 2 ہوں تو، لیکن 3 ہوں اگر تو بہرحال یہ فیصلہ ہونا ممکن ہے، سوائے اس کے کہ 2 کی صورت میں بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا بڑے کو کہہ دیتا ہے، تو یہ مراد نہیں ہے کہ 2 کی صورت میں نہ بناؤ۔ اس کی روح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 3 کی شرط ہے تو اس لیے ہے کہ 3 کی صورت میں تو لازم ہے کہ ضرور بنا لو، تمہارے لیے کوئی روک نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر 2 ہوں تب بھی اسلامی روح کا تقاضا یہ ہے کہ کسی چھوٹا بڑے کو یا اپنے سے حکمت اور علم کے لحاظ سے بہتر کو اپنا امیر بنا لے۔ اس طرح ہر سفر مسلمان کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کرائسس کے وقت ایک فیصلہ کرنے والی اتھارٹی کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنا عام مضمون ہے اور عام فہم ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کی بڑی بے وقوفی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ عورت کو اتھارٹی ملنی چاہیے تھی کہ وہ مرد پر رول کرے، مرد کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اب جس میں طاقت نہ ہو، جو کمزور ہو، جو ظلموں کا نشانہ بننے کی شکایت کرتی ہو، اس بیچاری کو اتھارٹی دے کر اور بھی تکلیف دینے والی بات ہے۔ ممولے کو شہباز سے لڑانے کا جو تصور ہے، اس پر لوگ شعراء بھی باتیں کرتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ فرضی باتیں ہیں ساری۔ ممولا شہباز سے نہیں لڑا کرتا۔ تو خدا نے بما فضل اللہ کہہ کے قوامون کی تشریح فرما دی کہ اس کو ایک طبی خلقت کے لحاظ سے ایک فوقیت حاصل ہے، اس کا تم لوگ انکار نہیں کر سکتے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کی اولمپکس میں، ان کے سارے مقابلوں میں ہر موقع پر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے ان کو کہ مرد کو ایک خلقت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے ایک فوقیت حاصل ہے۔ بس ایسا شخص
جو جسمانی فوقیت رکھتا ہو اور دوسری فوقیت یہ ہو کہ وہ خرچ کا بھی ذمہ دار بنایا گیا ہو، وہی حق رکھتا ہے کہ فیصلوں کے امور اس کی طرف پھیرے جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عورت کی فطرت بھی یہی چاہتی ہے۔ بعض خاندانوں کا میں نے جائزہ لیا ہے اور ایک دو کی بات نہیں کر رہا، بلا استثناء جہاں جہاں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ عورت ایک نکٹھو مرد کے اوپر غالب آئی ہے اور وہی فیصلے کرتی ہے اور مرد جی حضوری بنا ہوا ہے، وہاں عورت ہمیشہ بے چین رہتی ہے، اس کو کبھی بھی حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوتی، اور اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ نکھٹو آدمی کیوں میرے سامنے منقار زیر پر ہے، کیوں بات نہیں کرتا، کیوں اپنی اتھارٹی کو اسرٹ نہیں کرتا، اور لوگوں کے سامنے وہ ہمیشہ بیچاری ذلیل ہوتی ہے۔ اب آپ اپنے دائرہ علم میں نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، اپنے تجربے کے دائرے میں، جہاں بھی ایسا خاندان ہو جہاں عورت زیادہ زبردست ہو اور مرد اس فوقیت کے باوجود جو خدا نے اس کو دی ہے اس سے وہ استفادہ نہ کرتا ہو، ایسے خاندان خوش نہیں رہتے اور ان کی اولادوں پر بھی ہمیشہ منفی اثر پڑتا ہے۔ ایسی عورتیں اپنی اولادوں پر بھی بد اثر ڈالتی ہیں، ایک اوپر کی اتھارٹی کا فقدان ہو کر اولاد سمجھتی ہے کہ مرد کو ہونا چاہیے، جب اس کو کمزور دیکھتی ہے تو پھر ماں سے بھی بالآخر وہ اکھڑ جاتی ہیں اولاد، اور ایک اگلی نسل کے لیے بھی ایک تکلیف کا اور بدمزگی کا سامان یہ لوگ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ یورپ میں بھی یہ احساس اندر پایا جاتا ہے، خواہ وہ کھل کے سامنے نہ آئے۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک جرمن احمدی عورت مجھ سے شکایت کرنے پہنچی تھی صرف اس غرض سے کہ میری فطرت تو یہ بتاتی ہے کہ اسلام نے ضرور مرد کو روزمرہ کی زندگی میں جو گھریلو آئلی فیصلے ہیں ان میں اس کو بالا حیثیت دی ہے، اور عورت کی حفاظت اس کے دل کی طمانینت اسی میں ہے، لیکن فلاں شخص اس کے برعکس تعلیم دے رہا ہے، کہتا ہے خدا نے جب یہ فرمایا کہ عورتیں اور مرد برابر ہیں، ان کے حقوق برابر ہیں، تو اس پہلو سے یہ معنی غلط ہیں۔ تو اس کو میں نے کہا تم نے 100% درست کہا ہے، اور اسی آیت کا حوالہ دیا۔ اس آیت سے بات واضح ہے، حقوق کا برابر ہونا اور بات ہے، اور انتظامی فیصلوں میں کسی ایک کو فوقیت دینا بالکل اور بات ہے۔ اب یہاں جب سوال اٹھتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری روزمرہ کی زندگی میں ہر دائرے میں، زندگی کی دلچسپی کے ہر دائرے میں کسی ایک کو مختار بنایا جاتا ہے۔ تمہارے ملک میں ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور یہ جو پرائم منسٹر سے اوپر اگر کوئی اتھارٹی ہے کہیں تو پریزیڈنٹ ہوگا۔ جو بھی نظام ہے اس میں جب تم پر کوئی افسر بنایا جاتا ہے تم اس کی اطاعت کرتے ہو، اور تمہیں کبھی خیال نہیں آتا کہ ہم برابر ہیں۔ کیا برابر نہیں رہتے؟ حقوق میں برابری اور چیز ہے، اور انتظامات میں کسی ایک کے سپرد بالا طاقت کرنا، اس سے صاحب امر بنانا، یہ ایک بالکل اور بات ہے۔ اس سے برابری پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ حقوق کا مسئلہ ہے، یہ انتظام چلانے کی بات ہے۔ اس لیے یہ جو اعتراضات ہیں یہ فرضی ہیں، لیکن ایک اور پہلو اس کا یہ ہے کہ بما انفقو نے مردوں پر جو ذمہ داری ڈالی ہے یہ ایک قسم کی شرط پیدا کر دیتی ہے اس میں، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ مرد جو بیویوں کی کمائیوں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ فوقیت نہیں رکھتے، وہ اس آیت سے از خود مستثنا ہو جائیں گے، اس لیے وہ اپنی اتھارٹی کو خود نقصان پہنچاتے ہیں، نہ ان کی عزت رہتی ہے نہ فطرتاً رہ سکتی ہے۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو تاکہ بے ما فضلہ کی تعریف کے نیچے آؤ۔ اگر اس اہم تعریف کے نیچے نہیں آؤ گے تو ایک ٹانگ کے مسافر رہ جاؤ گے۔ ایک ٹانگ تو ہے مضبوطی کی، لیکن ایک ٹانگ والا آدمی
कमज़ोर टांगों वाले दो टांगों वालों से कमज़ोर होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो तालीमात दी हैं गहरी हिकमत पर मबनी हैं, और उस पर जो एतराज़ात मगरिब की तरफ से उठाए जाते हैं सब खोखले और बेमानी हैं, और ये सब जानते हैं कि हकीकतन यही होता है। सिर्फ बराबरी के नाम पर फजूल बातें हैं और कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है कि गैरों में भी इस बात का एहसास है। एक तो हमारे अहमदी खातून का मैंने अहमदी खातून का हवाला दिया था। स्वीडन में एक खातून ने जिनकी शादी टूट चुकी थी, बेटा उनके साथ रह रहा था, उन्होंने मुझे बताया था, एक लंबा अरसा पहले की बात है, जब हम 78 में सफ़र कर रहे थे अपनी छोटी फैमिली के साथ, तो वो चूँकि किसी ज़माने में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़ा करती थी, उनके ऊपर इस्लाम का बहुत असर था, और बाद में उन्होंने मुझसे कुछ अर्सा खुदा की दावत भी रखी। उनका एड्रेस मेरे पास था। चुनाचे स्वीडन जब हम पहुंचे हैं, कहीं कोई जगह ठहरने की मिलती नहीं थी। स्टॉकहोल्म में तमाम होटल बुक थे 100%। इसलिए मुझे ख्याल आया कि मेरे पास पुरानी नोटबुक पड़ी हुई है। मैंने बीबी से कहा कि मैं देखें शायद अभी तक शायद उस एड्रेस पे हो, तो उन्होंने कहा ठीक है ट्राई करो। बारिश भी हो रही थी और कोई ठहरने की जगह नहीं थी, टेंट लगाने का मौका कोई नहीं था क्योंकि बारिश हो रही थी बड़ी तेज। तो इसलिए जब मैंने फ़ोन किया तो अजीब इत्तेफाक है कि वो फ़ोन पर मिल गई, और उसको जब मैंने बताया कि ये पोजीशन है, उसने कहा कि फौरी आ जाओ, मैं फ़लाँ जगह खड़ी होंगी, तुम पहुंच जाओ वहाँ। चुनाचे चूँकि उस वक्त खुद ब खुद रस्तों की महारत हो गई थी, इसलिए बिला रोक टोक मैं सीधा वहाँ पहुँचा, उनके घर गए। वहाँ रात को मैंने एक रोया देखी जिसका इस मज़मून से ताल्लुक़ है, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। रोया देखी कि स्वीडन की बुलंद पहाड़ी की चोटी पर बहुत बड़े बड़े मुजस्समे हैं, और वो औरतों के हैं, और वो हीरो औरतें जिन्होंने औरत को मर्दों की गुलामी से निजात बख्शने में काम किया है। स्वीडन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी औरत की बराबरी की और उसकी लिबरेशन की। यूरोप में सबसे ज़्यादा आज़ादी के ख्यालात स्वीडन में पाए जाते हैं। तो वहीं मुझे अल्लाह ताला ने रोया दिखाई कि पहाड़ पर बड़े बड़े अजीम मुजस्समे हैं, और भरी पड़ी है चोटी वो मुजस्समों से, सब औरतों के हैं। और नीचे मैंने नज़र की तो नीचे कसरत से एक समंदर है मर्दों का, और आवाज़ मुझे आती है कि अब इनसे कौन निजात बख्शेगा। यानी इन औरतों को ने तो मर्दों से औरतों को छुड़ा लिया, अब ये नीचे जो छोटे छोटे लोग नज़र आ रहे हैं वो पिग्मी से दिखाई दे रहे थे, अब इनको कौन इनसे निजात बख्शेगा। और सवाल में नफ़ी का माना जो होता है ना कि कोई अब नहीं, ये तो हो गया, अब इनको कोई निजात नहीं बख्श सकता। ये हैरत अंगेज रोया थी जो मेरे सोते वक्त उस वक्त सैर का माहौल था, मेरे तसव्वुर में भी ये बात नहीं थी। तो सुबह नमाज के बाद वो मेरे उठने की आवाज़ से वो भी आगे की चाय वाय तैयार करनी हो तो मैं दूँ, तो उसको मैंने रोया सुनाई। रोया सुन के तो बमुश्किल उसने आंसू जब्त किए, बार बार चेहरा उसका जोर से बदलता था, बल पड़ते थे चेहरे पे, और जब्त कर रही थी। फिर जब कुछ हौसला हुआ उसने कहा कि ये बिल्कुल सच्ची रोया, मैं गवाह हूँ, मेरे साथ ये हो चुका है। यहाँ जो आज़ादी का माहौल है, औरत की आज़ादी का, उसने आइली ज़िंदगी को बिल्कुल गैर महफूज कर दिया है, और ऐसे रुझानात पैदा कर दिए हैं कि बात बात पर मर्द से झगड़ कर अपना मर्द को सूटकेस पकड़ाया और कहा घर से भाग जाओ, मकान भी मेरा और सब कुछ मेरा, और उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी वीरान पड़ी रहती है, कभी सुकून नहीं मिलता, कभी चैन नहीं आता। तो ये हकीकत में इस वक्त हमारा मुल्क इसी बला का शिकार है। तो ये गैर की गवाही भी मैं आपको बता रहा हूँ। हकीकत में औरत की फितरत में है कि उसका एक सरपरस्त हो जिस पर वो बिना कर सके, उसका एक मुहाफिज हो, उसका एक निगरान हो, और
فیصلوں میں جب تک اسے ایسے مرد کے فیصلے کی توثیق نہ مل جائے جو جس پر اس کو اعتماد ہو، اس کو پوری طرح چین نہیں آتا. اس لیے قرآنی تعلیم تو فطرت کے مطابق ہے. اگر قوموں نے اپنے مزاج بگاڑ لیے ہیں تو ان کو اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ قرآنی تعلیم کو اصلاح کرنی چاہیے. اگلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں ان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، انفاق ایک اور شخص کر رہا ہے، خرچ کر رہی ہے ایک اور خرچ کرنے والا اور وجود ہے. یعنی مطلب نہیں، انفاق کی ذمہ داریاں پورا کرنا ایک کا کام ہے اور انفاق دوسرے کا کام ہے. مرد کما کے لاتا ہے، عورت کو دیتا ہے. جہاں یہ سلسلہ ہو وہاں امانت کا تصور خود بخود آ جاتا ہے. جن مقاصد کے لیے خاوند کماتا ہے وہ آئلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اسی دائرے میں خرچ سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ان سے باہر خرچ کرے کوئی عورت اور ان مقاصد میں خرچ نہ کر کے ان کو نقصان پہنچائے تو یہ امانت کا حق ادا نہیں کر رہی ہوگی. بس یہ امانت کا مضمون ہے جو اس سے چلا ہے. فالصالحات ہو، بس پاک باز صالح عورتیں وہی ہیں قانتات جو عبادت گزار ہوتی ہیں، حافظات للغیب، باوجود اس کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. بما حافظ اللہ میں ہر قسم کی امانت داخل کر دی. واللاتی تخافون نشوزہن، اب یہ خلاصہ بیان کر کے اب اگلا حصہ آ گیا ہے مارنے والا. واللاتی تخافون نشوزہن، وہ جن کے نشوز کا تم خوف کرو. نشوز کیا چیز ہے؟ نشوز سے مراد دراصل باغیانہ رویہ شرارت آمیز جس میں گالی گلوچ حتیٰ کہ مار کٹائی بھی شامل ہے. اور پنجابی میں کپتی سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے جو نشوز کرنے والے کی تعریف کرتا ہو. اور امر واقعہ یہ ہے کہ اگر کپت پایا جائے کسی عورت پہ تو اس کا بسا اوقات مارنے کے سوا علاج ہی کوئی نہیں ہوتا. اور عورتوں کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے. اللہ محلے کے لیے وہ مصیبت بن جاتی ہے. اور ایسی عورتیں ہمارے علم میں ہیں جن کے متعلق عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ان کو پکڑاؤ اور ان کو ٹھیک کرو، انہوں نے تو ہمارا امن لوٹ لیا ہے. بات بات پہ نکلی گالی گلوچ، اپنے مرد کو گالیاں، اس کے رشتہ داروں کو، سارے دوسروں کو جو اس کے حمایتی ہوں ان کے حمایتیوں کو بھی پھر گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ نشوز ہے. تو اللہ تعالیٰ نشوز کو پسند نہیں کرتا. فرماتا ہے اگر نشوز کو روکنا ہے تو شروع میں روکو. تخافونا فرمایا ہے. بعض عورتوں کی اداؤں سے جو رنگ نکال رہی ہوتی ہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شریر مزاج عورتیں ہیں، فسادی مزاج کی عورتیں ہیں. ان کو شروع میں پکڑو. اور طریق جو ہے وہ 3 سٹیپس میں بیان فرمایا ہے. پہلا ہے عزوہن، نصیحتیں کرو ان کو، اور جو کچھ بھی نیک نصیحت سے حاصل کر سکتے ہو کرنے کی کوشش کرو، ان کو سمجھاؤ. یہ نہیں کہ ادھر نشوز ہوا یا نشوز کا خوف ہوا تو چپیٹ مار دی. پھر ایک ایسا طریق اختیار فرمانے کا حکم دیا گیا ہے جو عورت سے زیادہ مرد کے لیے صبر آزما ہے. وہ نشوز کرنے والی عورت تو شاید یہ پسند کرتی ہو کہ مرد اس کے کمرے میں گھسے بھی نہیں، لیکن وہ مرد جو اس سے نبھانا چاہتا ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم رک جاؤ اور اس سے عملاً علیحدگی اختیار کر لو. اس کے 2 فائدے ہیں. اول یہ کہ اس علیحدگی کے نتیجے میں بعض دفعہ روزمرہ کی چپکرش تو ختم ہو گئی، پریکٹیکل بائیکاٹ ہے یہ، اور سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. سمجھ آ جاتی ہے کہ کون فریق کس حد تک زیادتی کر رہا ہے. دوسرا، ارج پیدا ہوتی ہے مرد کے لیے صلح کی، اور وہ اور زیادہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرتا ہے. تو اس مہینہ 2 مہینے کا انقطاع، اس 2 مہینے کے انقطاع سے اگر اصلاح احوال ہو جائے
تو بہت بہتر. لیکن اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے، اس خاموشی اور انقطاع کے باوجود وہ اپنی ضد پر اور اپنی عادتوں پر قائم رہے، فَضْرِبُوهُنَّ، یہ پھر تیسری صورت ہے جس میں مارنے کی اجازت ہے. لیکن اس مارنے کے متعلق اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں لازماً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھنا پڑے گا اور آپ کے صحابہ کی سنت کو دیکھنا پڑے گا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کا کیا معنی سمجھا، اور عمومی روزمرہ کے اختلافات بلکہ بعض دکھ دینے والی باتوں کی صورت میں بھی کیا کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات پر میں سے کسی پر ہاتھ اٹھایا؟ یہ سوال ہے. اور دوسرے خلفاء کا اور بزرگ صحابہ کا کیا حال تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ اس آیت کا مفہوم سب سے بہتر سمجھنے کے باوجود انہوں نے یہ مفہوم نہیں سمجھا کہ مرد کو مارنے کی کھلی چھٹی ملی ہے. جس قسم کی عورتیں ہیں وہ خدا تعالیٰ نے اس قسم کی عورتوں سے ان کو محفوظ رکھا، اور ان عورتوں میں بھی اختلاف اور بعض ایسے اخلاق کے مظاہرے ملتے ہیں جن کو آج کا مرد بہانہ بنا کر سمجھتا ہے کہ یہاں مارنے کی اجازت ہو گئی ہے. ایک بیوی کا دوسری بیوی کو تان دینا، بعض دفعہ بعض باتوں کی امانت میں خیانت کر جانا، جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر ہے. بعض اور اشارے ہیں جو بشری کمزوریوں کے اشارے وہاں ملتے ہیں. ایک بیوی تحفہ بھیجتی ہے، پیالے پہ ہاتھ مار کے دوسری خاتون جو ہیں زوجہ مطہرہ وہ اس کو توڑ کے پھینک دیتی ہیں. اور روزمرہ کے مطالبے بھی ہیں. ان سارے امور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی کردار رہا ہے وہ اس آیت کے منافی نہیں ہو سکتا. اس لیے اس آیت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا مطالعہ کریں تو پھر سمجھ آئے گی کہ وہ سٹیج جو مارنے کی ہے وہ کہاں جا کر پہنچتی ہے. ان اختلافات کے دائرے میں نہیں پہنچی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکایت لے کے حاضر ہوئے کہ آپ نے تو عورتوں کے منہ کھول دیے، ان کو آزاد کر دیا ہے اور وہ ہمارے سامنے باتیں بناتی ہیں. حالانکہ ایک زمانہ تھا ان کو جرأت نہیں تھی کہ ہم سے کوئی اختلاف کر سکیں. تو قرآن کریم نے عورت کی حرمت اور اس کے آزادی کو قائم فرمایا ہے، اور یہ جو ضرورتیں ہیں یہ طبی فطری ضرورتیں ہیں، اور بعض صورتوں میں عورتیں بھی مطالبہ کرنے لگتی ہیں کہ اس قسم کے کردار کی عورت کو سزا ملنی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سزا پولیس دے یا خامند دے. یہاں لوگ پولیس کے سپرد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، عورت کے احترام کے خلاف ہے. اگر آخر پولیس کا کام کرنا ہی ہے تو پھر خامند کا پہلا حق ہے، پہلا فرض ہے. مگر اس نکٹو خامند کا نہیں جو کماتا کچھ نہیں اور گھر بیٹھا ہے، اس نے مارنا کہاں ہے، اس کو مار پڑ جاتی ہے. بس یہ بات قابل غور ہے کہ اسلامی معاشرے میں اس آیت کو بہانہ بنا کر تو استعمال کیا گیا ہے، لیکن امر واقعہ مارنے کے واقعات حقیقی اس آیت کی روح میں شاذ کے طور پر ہوں گے. اور اس کے برعکس یہ واقعات زیادہ کثرت سے ملتے ہیں کہ عورتیں مردوں پہ ہاتھ اٹھاتی ہیں اور ان کو مارتی ہیں. اور بعض زبردست عورتیں ایسی آتی رہتی ہیں سامنے جن کے مرد جان بچا کے پھرتے ہیں، اور زیادہ نہ صحیح مگر ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ روزمرہ کی انسانی کمزوریوں سے تعلق رکھنے والے واقعات ہیں، ان کا کسی شریعت سے تعلق نہیں ہے. اگر شریعت پر عمل ہو تو مار کٹائی کے واقعات شاذ کے طور پر بلکہ انقاع کے طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اپنی نفسانی جذبات اور خواہشات کی مطابق پیروی کرنی ہے
تو صرف اسلام کی بحث نہیں ہے، جہاں مارنے کی اجازت کا ذکر نہیں وہاں اس سے زیادہ ماریں پڑتی ہیں۔ چنانچہ میں مغربی سوسائٹی کو بتاتا ہوں اور امریکہ میں اپنے ذاتی تجربے سے جو میں جگہ دیکھ کے آیا ہوں ان کو اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہارلم میں رہتے ہیں اور عورتوں کے اوپر ایسے تشدد کرتے ہیں کہ آئے دن ان کی موت کے واقعات عام سامنے آتے رہتے ہیں۔ شرابیں پی کے لوٹنے والے انگلینڈ میں اپنی بیویوں پر اتنے تشدد کرتے ہیں کہ ایک پولیس آفیسر نے ایک دفعہ انٹرویو میں بیان کیا کہ جو واقعات ہمارے علم میں آتے ہیں وہ بہت کم ہیں، کیونکہ نفسیاتی لحاظ سے بیچاری عورتیں خصوصاً لیبر کلاس کے دائرے میں اتنا خوفزدہ ہوتی ہیں کہ ان کو جرأت ہی نہیں ہوتی کہ اپنے خاوند کے خلاف کی رپورٹ کریں۔ چائلڈ ابیوز اسی کا اگلا حصہ ہے۔ عورت پر ظلم اور بچوں پر ظلم یہ مذہبی تعلیم کے فقدان کے نتیجے میں ہے، مذہبی تعلیم کے اجازت حاصل کرنے کے نتیجے میں نہیں۔ بس مسلمانوں میں اس وقت انتہائی کمزوریوں کے باوجود عورت پر مار کٹائی کے واقعات اس سے کم ملتے ہیں جتنا مغرب کی تہذیب یا مہذب سوسائٹی اور ترقی یافتہ سوسائٹی میں ملتے ہیں، کیونکہ عورت کا احترام حقیقت میں مذہب قائم کرتا ہے۔ وہ اگر قدریں اٹھ جائیں تو پھر یہ بے روی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں جو آپس کی مساوات پیدا ہوتی ہے یا آپس کے تعلقات کا ایک میزان بنتا ہے، وہ کسی مذہبی حوالے سے نہیں بنتا، وہ طبیعت سے بنتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بیان کیا، بعض مرد بیچارے کمزور طبیعت کے نکٹھو جیسے ہیں، ان کی مجال نہیں کہ وہ عورت کے سامنے اونچی آواز سے بات کر سکیں۔ ایسے ہی ایک مرد ہم نے دیکھے تھے ایک سفر کے دوران، اور جو میرے ساتھی ہیں ان کو یاد آ جائے گا کہ وہ کون صاحب تھے، مگر بتانے کی ضرورت نہیں۔ ان کا کسی نے تعارف یہ کیا تھا کہ یہ صرف مردوں سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں، اپنی بیوی سے کبھی نظر نہیں ملا سکے۔ اور یہ احترام میں نے خود ملاقات کے دوران بھی دیکھا۔ تو یہ طبیعت کی باتیں ہیں۔ مذہب کے حوالے سے شاذ کے طور پر ایسے مواقع پیش آتے ہیں۔ طبعاً ایک آدمی کمزور ہے، وہ شادی کے شروع سے ہی دب جاتا ہے۔ ایک مرد زیادہ سخت مزاج ہے، وہ شروع ہی سے غالب آ جاتا ہے، اور یہ نسبتیں بغیر مذہبی حوالے کے از خود قائم ہوتی ہیں۔ چنانچہ امریکہ میں ایک اسی سلسلے میں گفتگو کے دوران میں نے ایک روایت یا لطیفہ سنا۔ ایک مرد نے ایک اور مرد کو دیکھا کہ جس کی بیوی اس کا حد سے زیادہ احترام کرتی تھی اور کبھی کسی چیز میں اس کا انکار نہیں کیا، اور اپنا یہ حال تھا کہ جو مرد کا اس کی بیوی کے سامنے تھا، بیوی کا اس کے مرد کے سامنے تھا، اس کا اپنی بیوی کے سامنے تھا۔ مجال نہیں تھی کہ اس کی کسی بات کا انکار کر سکے۔ تو اس نے کہا، دوست میرا بھی تم پہ حق ہے، مجھے بھی وہ ترکیب بتا دو کہ آخر یہ ہوا کیسے۔ میں بہت تنگ آ گیا ہوں، بس کافی ہو گئی ہے، تمہارا نسخہ میں بھی استعمال کروں گا، میں بھی نہیں جات پاؤں گا۔ اس نے کہا زیادہ لیٹ ہو گیا، اب نہیں ہو سکتا، یہ وہ نسخہ ہے جو شروع میں ہی کام آتا ہے، بعد میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا بتاؤ تو سی شاید۔ اس نے کہا واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب ہم، یہ پرانے زمانے میں ویسٹرن لائف کا وقت زمانے کی باتیں ہیں، ابھی بھی دیہات میں ہوگا شاید یہ رواج، کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مرد جاتا ہے اور یا گھوڑی پر، اور اسی کے پیچھے اپنی دلہن کو بٹھا کے گھر لاتا ہے۔ یہ رواج چلا آ رہا ہے، اس لیے میں جب دلہن کو لینے گیا تو وہ گھوڑی چنی جو ناخن لیتی تھی۔ گھوڑی ناخن لیتی ہے، سٹمبل کرتی ہے ایک پاؤں سے یوں کر کے۔ میں سواری کرتا رہا ہوں بہت، مجھے پتا ہے بعض گھوڑے ایسے ہیں جن میں عادت ہوتی ہے، ایک پاؤں یوں کر دیتے ہیں گرنے لگتے ہیں، تو ناخن لیتی تھی۔ جب میں بٹھا کے اس کو واپس لایا تو اس نے عادتاً ناخن لیا، تو میں نے اس کو بلند آواز سے کہا دیٹ از ونس، ایک دفعہ ہو گئی بس۔
خیر کچھ آگے چلے اس نے پھر ناخن لیا، تو میں نے کہا دیٹ از ٹوائس، یہ دوسری مرتبہ ہے۔ بیوی کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تیسری دفعہ جب اس نے ناخن لیا تو میں نے بیوی کو اتارا، خود اترا، گھوڑی کو ایک درخت سے باندھا اور اپنا ریوالور نکال کے اس کو شوٹ کر دیا میں۔ کہ جب اس بیوی نے یہ دیکھا ظلم تو اس نے تو قیامت مچا دی۔ اس نے کہا اے خبیث ظالم آدمی، میں تمہارے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، ابھی مجھے واپس چھوڑ کے آؤ۔ کہتا میں چپ کر کے سنتا رہا، جب وہ ختم کر بیٹھی تو میں نے کہا دیٹ از ونس۔ کہتا وہ دن اور آج کا دن ٹوائس نہیں ہوا۔ تو یہ ان کے معاشرے میں بھی یہ باتیں عام ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں شراب کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں۔ لیکن وہ اجازت جو بہت ہی حکمت کے ساتھ نفسیاتی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض شرائط کے ساتھ دی گئی ہے، اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ سچی مومن سوسائٹی میں وہ جو بالعموم اسلامی قدروں کے پابند رہنے والے لوگ ہیں، ان میں یہ واقع نظر ہی کہیں نہیں آتا۔ اور ادنا سوسائٹی ہو جو تقوی سے ہٹی ہوئی، اس میں مسلمان غیر مسلمان کا فرق ہی کوئی نہیں، بلکہ غیر مسلم سوسائٹی میں زیادہ سختیاں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے چونکہ یہ ایک ایسا مبحث ہے جو مغرب میں کثرت سے چلتا ہے اور واسطہ پڑتا ہے ہمارے احمدیوں کو خصوصیت سے، اس لیے میں نے ترجمے سے ہٹ کر یہ زیادہ تفصیل بیان کی۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اطاعت کا حق ہے تمہارا، کیونکہ تم نگران ہو، تم امیر بنایا گیا ہو گھر کے، اس لیے اگر وہ اطاعت کی طرف واپس لوٹیں تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ان پر ہاتھ اٹھاؤ، بلکہ ان سے حسن معاشرت کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند مرتبہ اور بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایسا ہی کوئی جوڑا ہو جن کے درمیان اختلافات چل رہے ہوں اور خطرہ یہ ہو کہ یہ علیحدگی واقعہ ہو جائے گی، اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس کا ذمہ دار سوسائٹی کو مقرر فرمایا۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو تم مقرر کرو اے مسلمانوں، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک حکم فیصلے کی طاقت رکھنے والا، اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا شخص، من اہلہ، اس کے مرد کے اہل میں سے، من اہلہا، عورت کے اہل میں سے، تو حکمن ایسا حکم ہو، حکمن من اہلہ و حکمن من اہلہا، دونوں میں سے ایک حکم چنو۔ ضروری نہیں کہ ماں باپ ہوں یا بڑے ہوں، بعض سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ہر خاندان میں جن کی بات زیادہ چلتی ہے، خواہ وہ چھوٹے ہی ہوں، تو ان میں فیصلے کی طبی صلاحیت موجود ہو، ان کو اکٹھا کرو۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ طریق اگر اختیار کریں گے اور اگر واقعتاً وہ اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اصلاح کی توفیق بخشے گا، آپس میں ایک دوسرے سے موافقت پیدا کرنے کی توفیق بخشے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین سے احسان کا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں سے، اقربا سے بھی، والیتامى، اور یتیموں سے بھی، والمساکین، اور مسکینوں سے بھی، والجار ذی القربى، اور ایسے پڑوسیوں سے بھی جن کے اپنے رشتہ دار ہوں مگر بیچارے پھر بھی محتاج ہوں تمہارے حسن سلوک کے۔ بعض ایسے پڑوسی ہوتے ہیں جن کے اپنے اقربا موجود ہیں اور وہ ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے، اس لیے ان پڑوسیوں کا زیادہ حق قرار دیا ہے جو اپنے عزیزوں کے طرف سے چھوڑے گئے ہیں۔
پھر دوسرے پڑوسی ہیں والجار الجنب، پھر وہ پڑوسی جو تمہارے بالکل قریب تر ہیں. بس یہ ایک آرڈر مقرر کیا گیا ہے اس تقدیم کا، یعنی زیادہ فوقیت ان لوگوں کو دو جو تمہارے ان کو جو ماں باپ ہیں، پھر درجہ بدرجہ فلاں کو، پھر پڑوسیوں میں سے بھی اس کا خیال رکھنا، خواہ وہ بالکل قریب نہ بھی ہو، جس کے اقربا نے اسے چھوڑ رکھا ہو. پھر بقیہ پڑوسیوں میں جو قریب ہے وہ زیادہ تر تمہارے تعلق، تمہارے احسان کا زیادہ محتاج اور مستحق بنتا ہے. پڑوسی کے علاوہ وابن سبیل بھی ہے، مسافر جس کا کوئی گھر نہیں رہتا، جو وہاں گھر تمہارے شہر میں آئے تو مسافر کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے سپرد کیے گئے ہیں، جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہیں، ان کا بھی خیال رکھو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو متکبر ہو اور بات بات پر اترانے والا ہو، فخر کرنے والا ہو، اسے پسند نہیں فرماتا. فخور کہتے ہیں بہت فخر کرنے والا، بس چھوٹی بات پر اچھلنے والا اور اترانے والا فخور کہلائے گا. للذین یبخلون ویامرون الناس، یہ کون لوگ ہیں مختال اور فخور؟ ان کی صفات تو یہ بیان کی گئی ہیں، متکبر ہیں اور چھوٹی باتوں پر فخر کرنے والے. حالانکہ ذکر چل رہا تھا احسان کے خرچ کا، للہ سوسائٹی پر، اقربا وغیرہ پر خرچ کرنے کا. تو اس کا متکبر اور فخور سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تشریح فرمائی ہے مختار اور فخور کی کہ وہ آتیں بیان کی جو مختار اور فخور میں پائی جاتی ہیں. یعنی جب ایک شخص متکبر ہو اور کمینہ ہو، بات بات پر اچھلنے والا ہو، اس شخص میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یبخلون ویامرون الناس بالبخل، وہ خود بھی کنجوس ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی ہی کی تعلیم دیتے ہیں. یامرون سے مراد حکم دینا نہیں بلکہ تعلیم دینا ہے. لوگوں کو بھی کنجوسی ہی کی تعلیم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے اس کو وہ چھپاتے ہیں. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب مقرر فرما رکھا ہے. یہاں کافرین سے مراد ناشکرے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جہاں خدا کے فضل کے تقاضے پورے کرنے کا سوال ہو اور کوئی نہیں کرتا تو اسی کو ناشکرا کہا جاتا ہے. ایک بات صرف اس میں قابل توجہ ہے کہ یہاں ابھی فرمایا تھا خدا تعالیٰ نے کہ مختار اور فخور ہوتا ہے، اور مختار اور فخور کی تعریف میں یہ بات داخل فرمائی وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں. تو مختار اور فخور سے تو یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ وہ اپنے دولت، اپنے اموال، اپنی جائیدادوں کو ابھار کر بیان کرتے ہوں گے. یہ درست ہے، لیکن ایسا شخص دو چہرے رکھتا ہے. ایک وہ چہرہ جب اس نے صرف فخر کے نتیجے میں اپنے نفس کو موٹا کرنا ہے، اس وقت تو ہمیشہ بڑھا کر باتیں کرے گا کہ میرا یہ بھی ہے خدا کے فضل سے، وہ بھی ہے. اور ایک وہ چہرہ جب وہ خدا کے نام پر خرچ کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت وہ ہر چیز چھپا جاتا ہے، کہتا بس یوں سفید پوشی ہے، کچھ بھی نہیں اندر دیکھو تو کچھ بھی نہیں، ہمارا تو غربت کا حال ہے. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ انسانی فطرت سے وابستہ ہے، اس کا بارہا میں نے مشاہدہ کیا ہے. اور یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کی نہیں بلکہ خدا کے کلام ہونے کی دلالت کرتی ہے. ورنہ مضمون ایک انسان نے بنایا ہو تو اس کو مختال اور فخور کہہ کر پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ چھپاتا ہے. اللہ ہی ہے جو غیب اور شہادت کو جانتا ہے، اور جب تک ہم
اپنے تجربے پر گہری نظر نہ ڈالیں، ہمیں بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق کئی دفعہ ایسے حقیقی امر واقعہ باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ ایک شخص کی وصیت منسوخ کرنی پڑی، کیونکہ اس نے جب عام اللہ کے فضلوں کی باتیں ہوتی تھیں تو وہ سوسائٹی میں کہا کرتا تھا کہ بڑا فضل ہے، بڑی جائیدادیں ہیں۔ جب وصیت سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو یہ لوگ صرف لوگوں سے بخل نہیں کرتے بلکہ اللہ سے بھی بخل کرنے لگ جاتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھ کے فخر کرتے ہیں، اور جب خدمت کا خرچ کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ میں نے ایک واقعہ اپنا تجربے کا ایک پرانا بھی سنایا تھا۔ کسی جگہ گئے تھے ہم، کسی گھر میں بے حد تک پرتکلف دعوت جو شاذ کے طور پر دکھائی دیتی ہے، اور سیکرٹری مال صاحب نے میرے کان میں بتایا کہ اس کا چندہ کوئی نہیں، کہتا میری آمدنی کوئی نہیں۔ وہی میں نے ہاتھ کھینچ لیا، امیر صاحب سے میں نے گزارش کی کہ اگرچہ میرا دل نہیں چاہتا کسی کی دل شکنی کا، مگر یہ ایسا تضاد ہے کہ ناجائز ہے اس کے ہاں کھانا کھانا، یا یہ صدقہ لیا ہے اس نے کہیں سے، یا لوٹ مار کا کھانا ہے، کیونکہ اگر یہ سچا ہے کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور چندے نہیں دیتا تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر آپ نے اس کو ایک عہدہ بھی دے رکھا ہے۔ تو اس کے بعد عہدہ بھی ختم ہوا اور بات کھل گئی کہ بعض جگہ بعض لوگ اپنی باتوں سے چودراہٹ کی وجہ سے ایک مقام حاصل کر لیتے ہیں، مگر اس آیت کریمہ سے یہ گواہی ملتی ہے کہ ان کے جب انفاق فی سبیل اللہ پہ غور کرو گے پھر ان کی حقیقت معلوم ہوگی کہ وہ محض فخر کرنے والے لوگ ہیں، اور جو خدا نے دیا ہے جب خرچ کا موقع آتا ہے تو اس کو چھپا لیتے ہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اب یہ جو مہین کا لفظ ہے عین اس موقع کے تقاضے کو پورا کرنے والا ہے۔ جو جھوٹی عظمت حاصل کرتا ہے فخر کے ذریعے، مباحات کے ذریعے، اس کی سزا ذلیل کرنے والی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے ہم نے ایسا عذاب مقرر کیا ہے جو اس کو ذلیل اور رسوا اور چھوٹا کر کے دکھا دے گا۔ جو اصل اس کی حقیقت ہے، اس کی روح کی، اس کی فطرت کی، وہ ظاہر ہو جائے گی، اور اس لیے اسے عذاب مہین دیا جائے گا۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اب فخر کرنے والے لوگ ایک طرف، یہ دیکھیں کیسا خوبصورت موازنہ فرما دیا گیا ہے۔ ایک طرف جہاں جائز اخراجات ہیں کہتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں، بالکل خالی جیب ہے۔ جہاں فخر کرنے کے موقع ہیں، دکھاوے کے موقع ہیں، شادی بیاہوں اور اپنی برادری میں اپنی ناک بنانی ہو، تو پھر وہ بہت ریا کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان کے خرچ میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے کچھ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی رضا کی خاطر جو کرے گا وہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر نہیں کر سکتا۔ ایک وقت میں ایک سودا دو گاہکوں کو بیچا نہیں جا سکتا کہ وہی سودا اس کو بھی بیچ دو، اس کو بھی بیچ دو۔ تو فرمایا وہ جو ریا کی خاطر کام کرتے ہیں ان کا اللہ اور آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اس میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، بس جس کا ساتھی بھی شیطان ہو تو جان لو کہ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ شیطان کا یہاں ذکر کیوں آیا؟ خرچ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ کیوں جی؟ مبذرین کے مطلب کیا تعریف آئی ہے قرآن کریم میں؟ وہ جو ناجائز خرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ اخوان الشیاطین ہیں، یہی ہے نا؟ تو اسی وجہ سے شیطان کا تعلق ہے کہ یہاں ان کا حد سے بڑا ہوا، اعتدال سے تجاوز کیا ہوا خرچ ان پر شیطان کے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی مجلس شیطانی ہے، ان کے ماحول میں بد لوگ رہتے ہیں، اور وہ پھر مشورے دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ وقت ہے، اب کر جاؤ سب کچھ، چاہے لوگوں کا مال کھا کے خرچ کرو، مگر خرچ کا موقع ہے۔
اور یہ شیطان مشورے دیتا ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، انہیں ہوتا کیا ہے، کیا تکلیف پہنچتی ہے، ماذا علیہم کیا دقت پیش آتی ہے. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، یہ آتی کیا دقت پیش آتی ترجمہ کرنا بہتر ہے. اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے. وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، یعنی ایمان باللہ کے تقاضوں کی خاطر اور یوم آخرت میں حاضر ہونے کے تقاضوں کی خاطر یہ خرچ کرتے، تو ان کے اوپر کیا برائی تھی، کیا مشکل تھی. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ یہ جو اخراجات ہیں یہ برکتوں والے ہیں اور تنگی پیدا نہیں کرتے. اس لیے ان کو تو دقت محسوس ہوتی ہی ہے، مگر یہاں حقیقی دقت کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں پر کسی قسم کی مصیبت آتی ہے، کسی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ خرچ جو ہیں یہ خود برکت کا موجب بنتے ہیں اور نقصان کا موجب نہیں بنتے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ بات کی آیت نے اس مضمون کو اور کھول دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ذرہ بھر، رائی کے دانے کے برابر بھی، مثقال تو وزن کو کہتے ہیں، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، ظلم تو بالکل نہیں کرتا مگر بڑھاتا ضرور ہے اگر نیکی ہو تو. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر نیکی کی بات ہو، يُضَاعِفْهَا، اسے وہ ضرور بڑھائے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اپنی طرف سے اور بھی بڑا اجر اس میں شامل کر دے گا. یعنی ایک تو خدا کا قانون ہے کہ نیکی میں نشو و نما کی طاقت رکھ دی، اچھا خرچ جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گا. خدا کا وہ قانون جو مستقل جاری ہے وہ یہ دیکھے گا کہ اچھا خرچ کرنے والے کے خرچ میں برکت پڑتی ہے. یہ وہ مضمون ہے جسے کثرت سے ہندو تاجر بھی سمجھتے ہیں، اور ان کے ہاں جو دان کا رواج ہے اور خیراتی ادارے قائم کرنے کا رواج ہے اس کی یہی وجہ ہے. کیونکہ مجھ سے خود ایک ہندو نے بیان کیا جو سوداگر تھا، ان باتوں میں خوب خرچ کیا کرتا تھا. اس نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس سے مال میں نقصان نہیں دیکھا. ہم جو خیراتی ادارے قائم کرتے ہیں اور دان دیتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں، اس سے ہمارے مال میں برکت پڑتی ہے. تو اگر بے دین بھی ہو، مشرک بھی ہو، تو ایک جاری ایسا قانون ہے جو رحمانیت کے تابع ہر ایک سے برابر کا سلوک کرتا ہے. تو پہلے اس قانون کا ذکر فرمایا ہے، پھر مومنوں کے لیے خاص قانون کا ذکر فرمایا ہے. ان تک حسرتاً یضاعفھا، یہ ایک عام قانون ہے. خرچ میں نیکی جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، وہ بڑھتی ہے. اور پھر جسے اللہ چاہے یؤتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، وہ جس کو چاہے اس کو اپنی طرف سے بے شمار اجر عطا فرما سکتا ہے. یہاں کسی کا حوالہ نہیں دیا کہ کس کو، وہ اس میں مضمر ہے بات کہ جس کو چاہے، کیونکہ کسی ایک شخص کا ذکر نہیں کہ اس کو دیا جائے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. آخرت کی بات ہو رہی تھی، آخرت میں انسان کی جواب دہی کی بات ہو رہی تھی. تو اب اس مضمون کو یہ کھولا گیا ہے کہ ہر امت جو، ہر زمانے کے لوگ، ہر نبی کے پیرو یا دوسرے لوگ بھی، وہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ پیش ہوں گے بے شہیدن، ایک نگران کے ساتھ. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم تجھے ان سب پر آخری نگران بنا کر لائیں گے. یہاں من کل امت میں جو مفہوم ہے وہ مذہبی امتوں کا ہے، غیر مذہبی کا معلوم نہیں ہوتا.
کیونکہ شہید کا معنی اگر نبی ہے تو پھر نبی کی امت ہی کے تعلق میں وہ نبی شہید کہلا سکتا ہے. اگر امت سے مراد عام لی جائے تو پھر شہید کے معنی دوسرے نگران بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ان معنوں میں پھر آئے گا لفظ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک گڈریا ہے، ایک راہ ہے، اور اس کے نیچے جو لوگ ہیں وہ پوچھے جائیں گے. اس میں مذہب سے قطع نظر ہر شخص جو گھر کا مالک ہے یا کسی ایک چیز کا مالک ہے، تجارت کا مالک ہے، وہ امانت دار ہے دراصل، اور اس نے جس طرح اپنی امانت کے حق ادا کیے ہیں ان سے پوچھا جائے گا. تو دنیاوی شہید بھی ہوتے ہیں، مگر یہ اگر کوئی شخص بہت پھیلانا چاہے معنی کو تو ان معنوں میں پھیلا سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اس لیے شہید سے معنی انبیاء ہی ہیں، اور امتوں سے مراد نبیوں کی امتیں ہی ہیں. تو فرمایا کہ وہ وقت ایسا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے. ایک شہید کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ایک شہید؟ بعض امتیں ہیں جہاں کثرت سے انبیاء آئے ہیں، تو ہر امت کا نگران نبی دراصل ایک ہی ہوتا ہے. اس میں اور انبیاء بھی آ جاتے ہیں، مگر جس کی شریعت نافذ ہو دراصل وہی نگران نبی کہلا سکتا ہے. بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو تورات ہی کی حکومت رہی ہے، اس لیے انبیاء الگ الگ ہوں. کیونکہ تورات کے حوالے سے بات ہوگی اور شریعت کے حوالے سے بات ہوگی، اس لیے شرعی نبی ہی وہ شہید ہو سکتا ہے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور جس کی شریعت تمام شریعتوں پر حاوی ہو تباً وہ ان سب نبیوں کا نگران نبی بنے گا. اس پہلو سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری شہادت کا حق قیامت کے دن عطا فرمایا گیا، سب سے بالا شہادت کا حق. یوم یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسویٰ بہم الارض. یہ وہ وقت ہوگا، یہ وہ دن ہوگا جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور رسول کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، وہ خواہش چاہیں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جاتی، یعنی مٹی میں مل جاتے اور قبر بھی نہ بنتی، ان کا نشان تک مٹا دیا جاتا اور ان کے اوپر زمین یعنی زمین کی مٹی برابر کر دی جاتی. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے. ابھی وقت ہے نا؟ ختم ہو گیا؟ اوہ میں نے آپ کی انگلی دیکھی نہیں تھی. بس ٹھیک ہے، یہ رکوع بھی پورا ہو گیا ہے. یہیں تک تلاوت ہوئی.